الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، معزز نوجوان بھائیوں، اس مجلس کے دو فائدے ہیں. وعظ کی جو مجلس ہوتی ہے، نصیحت کی جو مجلس لگا کرتی ہے، تو اس کے دو فائدے کم سے کم ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے سے ثواب ملتا ہے، یہ نقد فائدہ ہے. اس مجلس میں بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے. جو بھی بیٹھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. یہ نقد فائدہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم مجلس ذکر میں آئیں، وعظ و نصیحت تقریر کی مجلس میں آئیں، تو اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے یہاں آئیں. تو پہلا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا کہ ہمیں ثواب ملے گا. اور یہ مجلس ذکر ہے، مجلس وعظ ہے، نصیحت کی مجلس ہے. اس پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، جب فرشتے اس مجلس سے یا ایسی مجلسوں سے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں اور کس مجلس سے آ رہے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ میں مجلس ہو رہی تھی، ذکر اور وعظ کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں سے آ رہے ہیں. تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ ہم جب بھی ایسی مجلسوں میں آئیں تو یہ نیت کریں کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور ثواب کمانے ہم جا رہے ہیں. دعوت کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، پلاؤ اور بریانی بھی ہو سکتی ہے، اس کی نیت نہیں کرنی ہے ہمیں. وہ تو عام کے عام گٹھلی کے دام، ٹھیک ہے، اس کی نیت نہیں کرنی ہے ہمیں کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ضیافت کا اچھا انتظام ہوگا. کبھی بھی اس کی نیت نہ کریں. صرف یہ نیت کریں کہ وہاں اللہ کی باتیں ہوں گی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، تو ان کو سننے کے لیے اور سن کر ان پر عمل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو ہم کامیاب رہیں. ایک دوسرا فائدہ بغور سنیں. ایک دوسرا فائدہ ایسی مجلسوں کا یہ ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ایسی مجلسوں میں جائیں
تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. درود شریف کی بات آئی، استغفار کی بات آئی، نماز کے فضائل کے بعد آئی، زکوٰۃ کے فضائل کے بعد آئی. تو جب ثواب کے فضائل کی بات آتی ہے تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اکابر نے لکھا، اولیاء اور مشائخ نے لکھا اور فرمایا کہ یہ جو شوق پیدا ہو رہا ہے، مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہتا کہ کل سے نماز پڑھیں گے، یا جس عمل کی بات آئی ہے، جس عمل کی ترغیب کی بات آئی ہے تو اس پر عمل کریں گے ہم. تو یہ شوق اور جذبہ مہمان ہے. یہ ہمارا جو شوق، ہمیں جو شوق پیدا ہوا، عمل کا ذوق پیدا ہوا، تو یہ مہمان ہے، یہ گیسٹ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو پھر اور شوق پیدا ہوگا. ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی. ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو 2 روپے خرچ کرنے کی توفیق مل جائے گی. اگر ہم نے 1 حج کیا تو دوسرے حج کی توفیق مل جائے گی. اور علماء نے یہ لکھا، جب اس جذبہ اور اس شوق، اس مہمان کا اکرام نہیں کریں گے، اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس مہمان کی ضیافت نہیں کریں گے تو مہمان اور نہیں آئے گا، دل مردہ ہو جائے گا. کتنی ہی تقریریں ہوں، نصیحتیں ہوں، عمل کی توفیق نہیں ہو. اگر آپ کا سمدھی، آپ کا داماد ایک بار آئے اور آپ ضیافت نہ کریں، اکرام نہ کریں تو دوبارہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس وجہ سے جب بھی ایسی مجلسوں میں آئیں تو نمبر 1 ثواب کی نیت کریں، یعنی کہ ہمارا اللہ اس عمل سے خوش ہوں گے. اور دوسرا فائدہ، دوسری نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بزرگوں، جتنی باتیں سنتے ہیں، جتنی تقریریں سنتے ہیں، اگر ہم سب عہد کر لیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اگر ہم سب عہد کر لیں، عزم کر لیں کہ ایک مجلس کی صرف ایک بات پر عمل کریں گے، سب پر نہیں. ابھی ہمارے امام صاحب جو ہے 1 گھنٹہ بولیں گے، ابھی تازہ خون ہے، بولتے رہتے ہیں، یہ اتنا نہیں، صرف ایک مجلس کہ صرف ایک بات پر عمل کریں گے تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا. تو ہماری زندگی اچھی بن جائے گی عمل کے لحاظ سے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے، بولیے نا انشاءاللہ، کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ جو ماہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ جو ماہ چل رہا ہے، مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کی نسبت حضور نے، ہمارے آقا نے اپنی طرف کی ہے. اور نسبت کے لحاظ سے کسی چیز کا، کسی شے کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. آپ کو ایک مثال دوں، تفصیل کا موقع نہیں. لکڑی ہوتی ہے، پلنگ ہوتا ہے، مہاراجہ پلنگ ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے نا. اس پر بچے پیشاب بھی کرتے ہیں، پخانہ بھی کرتے ہیں، پیر سے رونگتے بھی ہیں، حالانکہ بہت قیمتی ہے. 80,000 90,000 کا ملتا ہے آج کل.
لیکن ریحل بہت معمولی پیسے کا ہوتا ہے، 25 روپے 50 روپے، بہت تو 100 روپے، بہت ٹھگیے گا تو 100 روپے. تو ریحل معمولی رقم کا ہوتا ہے، لیکن ریحل کا مقام بہت اونچا ہے. پلنگ کو روتے ہیں، اس میں پیشاب بچے کرتے ہیں، پلنگ میلا ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہمارے یہاں، حالانکہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اور ریحل کو ہم چومتے ہیں، اس کو بوسہ لیتے ہیں، حالانکہ بہت معمولی رقم کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کلام پاک رکھا جاتا ہے. چونکہ اس لکڑی کی نسبت کلام پاک سے جڑ گئی، اس کا مقام اونچا ہو گیا. ایک اینٹ کو لگاتے ہیں، سنگ مرمر کو لگاتے ہیں، بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، بیت الخلاء میں لگاتے ہیں تو اس پر چڑھ لیتے ہیں، اس میں گندگی لگتی ہے تو اس کا احترام نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر معمولی اینٹ بھی لگ جائے مسجد میں تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس اینٹ کی نسبت بیت اللہ کے گھر مسجد کی طرف ہو گئی، اس کا مقام اونچا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا مقام بہت اونچا ہو گیا. اس میں ایک رات آتی ہے، شب برات، آپ نے بہت تفصیل سے سنی ہوگی کہ اس رات میں لاکھوں کروڑوں کی معافی ہوتی ہے. رات میں جاگنا عبادت، دن میں روزہ عبادت. پھر آگے کہا گیا اسی حدیث میں رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو رمضان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کا مقام اور اونچا ہو گیا. تو اب شعبان کا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو کیسے اس کا استقبال کریں گے؟ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ شب برات کٹ گئی اور جو مہینہ ہے گزر رہا ہے آہستہ آہستہ. آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. آپ تفصیل سے سنے ہوں گے اور بھی سنیں گے انشاءاللہ ائمہ حضرات علماء کرام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی عظمت کو بتانے کے لیے مردود شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، تاکہ ہمارے بندے فری ہو کر عبادت کریں گے. اور جنت کو آراستہ کی جاتی ہے. رمضان کی آمد کے استقبال میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، رمضان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کیا، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا اور جنت کو سجا دیا. اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو بدمعاش شیاطین ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ باندھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے بندوں کے پاس نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا رمضان کے استقبال کے لیے. تو ہم کیا کریں؟ رمضان جو آ رہا ہے تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ 2-3 کام صرف کر رہا ہے. رمضان کے استقبال کے طور پر 2-3 کام کرنے ہیں ہمیں. نمبر 1، ابھی سے کچھ نہ کچھ عبادت کو اور بڑھا دیں. نماز کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں،
تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو شوق اور ذوق سے خوب کریں عبادت۔ تو ابھی 10 دن 12 دن جو باقی ہیں، ابھی ہی سے نماز کا اہتمام بڑھا دیں، کلام پاک کو اپنا لیں، تلاوت کو اپنا لیں، ذکر و اذکار کو اپنا لیں۔ ایک کام تو یہ کریں، تو رمضان آنے کے بعد جو ہے کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ جب کھیت میں کچھ بننا ہوتا ہے، پہلے اس کی جتائی ہوتی ہے، پھر اس کی جو ہے کٹائی ہوتی ہے، پھر پانی دیتے ہیں، سینچائی ہوتی ہے، پھر بوتے ہیں نا۔ تو رمضان اتنا بڑا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ثواب کو لوٹنا ہے، رحمتوں کو لوٹنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ تو ابھی ہی سے ہم تیار کریں دل و دماغ کو، اپنے دل کو عمل کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گیا تو اس کا پورے سال اچھا جاتا ہے، اور جس کا رمضان ناقص گیا عمل کے لحاظ سے، رمضان آیا کوئی عمل کا اہتمام نہیں ہوا، تو اس کا سال بھر خراب رہتا ہے عمل کے لحاظ سے۔ اور پھر رمضان جو آ رہا ہے، اس رمضان کے بعد رمضان پائے یا نہ پائے، اس وجہ سے اب یہ سے رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں ہم عمل کے لحاظ سے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے بزرگوں، حدیث شریف میں آیا ہے من خفف عن مملوکہ رمضان خفف اللہ عنہ یوم القیامہ۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خود کام کرتا ہے، اس کو اختیار ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں اب یہ سے کوئی بڑی پلاننگ ہے، بڑا کام کر رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو اب یہ سے کام کو تیز کر دے تاکہ کام جو ہے رمضان میں کم ہو جائے، رمضان میں بزی انسان کم رہے، مشغول کم رہے۔ اگر اپنا کام ہے تو کام کو 10-20 دن میں سمیٹ لیں تاکہ رمضان میں مشغول نہ رہے، انسان کم کرے۔ 11 مہینے کام کرتے رہتے ہیں، کم از کم ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کام کم کریں اور عبادت میں لگیں، تراویح کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں بعض مزدور ہیں ایسے جو دلی میں رہتے ہیں لیکن رمضان گھر رہتے ہیں، کہتے مفتی صاحب 11 ماہ کماتے ہی کم از کم رمضان میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جاہل انسان، وہ مزدور جو یہ بات کو سمجھتا ہے، تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو جس کا کام اس کے اختیار میں ہے، اس کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ شعبان کے مہینے میں کام کو سمیٹ لے، رمضان میں کام کرے لیکن ذرا سا کم کرے، انشاءاللہ برکت ہوگی اس کے کام میں، اس کے پیسے میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں۔ اور ابھی حدیث شریف جو پڑھی گئی ہے کہ جو افسر ہو، جو آنر ہو، جو مالک ہو، جو کام کراتا ہے، کہ من خفف عن مملوکہ رمضان، کہ جو اپنے غلام، اپنے خادم کے کام کو ہلکا کر دے رمضان میں، خفف اللہ عنہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالی اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے قیامت کے روز۔ تو یہاں کام کی 2 شکلیں ہوئی۔ نمبر 1، ایسا کام کر رہے ہیں کہ اپنے اختیار میں ہیں، تو شعبان کے مہینے ہی سے کام کو سمیٹ لے تاکہ رمضان میں مشغولی کم رہے۔ نمبر 2،
وہ خود کام کراتا ہے، افسر ہے، مالک ہے کام کا، آنر ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں سے کام کے بوجھ کو کم کر دے. یوں ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کا ہم استقبال کریں، اور رمضان میں جو عبادت کرنی چاہیے عبادت کریں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ایک غم مجھے رہ جاتا ہے، چونکہ میں یہاں 2006 سے رہ رہا ہوں. کہیں بھی میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی عملی زندگی بھی ترقی کرے، آپ ہر لحاظ سے آگے بڑھیں. آپ کیا، ہم لوگ ہر لحاظ سے آگے بڑھیں، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، پیسے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اگر وہ نماز شروع کر دے تو مجھے خوشی ہوگی، اور سب کو خوشی ہوگی. اللہ کو خوشی ہوگی، اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی، فرشتوں کو خوشی ہوگی. جو نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، وہ پابندی کو بڑھا لے. کوئی آدمی قرآن شریف نہیں پڑھتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، تو ایسی مجلسوں سے جانے کے بعد تلاوت کو شروع کر دے. کوئی آدمی تسبیحات کا پابند نہیں ہے، ایک تسبیح صبح ہے، ایک شام ہے، ایک درود شریف کی تسبیح ہے، اور استغفار کی تسبیح ہے، اور ایک تسبیح جو ہے جیسے کلمے کی ہے جو حدیث شریف میں ہے، 3 تسبیح صبح اور 3 شام. تو اگر کوئی آدمی ان تسبیحات کا اہتمام پہلے نہیں کر رہا تھا، اب مجلس میں آیا، آواز سنا، آواز سننے کے بعد تقریر سنی، اور سننے کے بعد وہ ان تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، یہ ہے فائدہ. تو اس طرح سے ہماری زندگی میں ترقی ہوگی اور انقلاب آئے گا، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتے سنتے سنی بن جائیں اور سن ہو جائیں اور عمل کی توفیق نہ ملے. کیونکہ آ رہے ہیں تو بیٹھنے کا ثواب ملے گا، سننے کا ثواب ملے گا، لیکن ان مجلسوں کا جو حقیقی فائدہ ہے کہ زندگی میں انقلاب آنا چاہیے. آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے. وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، پہلے کی تاریخ، ان کے پاس نہ اتنا علم تھا، نہ اتنے پیسے تھے، لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، علم بھی ہے، پیسے بھی ہیں، پیٹرول بھی ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ تاریخ دنیا کے حالات کو. لیکن ان کے پاس، صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ ہمارے پاس نہیں. ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ان کے پاس عمل کی طاقت تھی، اور آج ہم جو ہے ہماری تعداد بہت ہے ان کے مقابلے میں، کہاں 313 کہاں 1000 ہے کہ نہیں. آج ہماری طاقت بہت ہے ان کے مقابلے میں، تعداد کے لحاظ سے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی طاقت، عمل کی طاقت. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. صحیح بات یہی ہے. اگر آپ کسی اللہ کے بس بات میری مختصر ہو رہی ہے، میں ختم بات کر دوں. میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کو بخار جانچ کرنا ہو
یا کوئی مرض چیک کرانا ہو، جب آپ چیک کرائیں گے کسی ماہر ڈاکٹر سے تو بہت سے امراض نکلیں گے، پتھری ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہے ہماری، سب سے بڑی غلطی ہماری یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں ہر لحاظ سے۔ سہارنپور میں ایک پیر صاحب ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں رمضان میں اعتکاف کرنے کے لیے۔ حالانکہ 2000 میں ہم فارغ ہوئے ہیں اور 2004 سے فارغ ہو رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے خود شاگرد جو ہے ایک سے ایک مفتی ہیں، تو یہاں تو لگتے ہیں کہ ہاں مفتی صاحب ہیں، استاذوں کے استاذ لگتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس، ہمارے یہ مرشد ہے، ہمارے مصلح ہیں، ہمارے پیر صاحب، جو ان کے پاس جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جب آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم کہیں نہیں ہیں، ہم کہیں نہیں ہیں۔ جب وہاں جائیں گے، اللہ والے جو ہے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو وہاں دیکھیں گے کہ سنت کی پیروی کرتے ہیں، سنت کا اہتمام کرتے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، لباس و پوشاک بھی سنت کے مطابق ہے، تو آپ یوں سمجھیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہاں تلاوت کا اہتمام دیکھیں گے، آپ بہت سنتے ہوں گے مقرر سے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ والے، ایک اللہ والے ایسے گزرے ہیں، ایک کلام پاک ختم کیا ایک رات میں۔ تو وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان اور ہم بھی انسان، وہ بھی آسمان کے نیچے تھے، زمین کے اوپر جو ہے، ہم بھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، وہ بھی رسول اللہ کے امتی تھے اور ہم بھی انہی کے امتی ہیں۔ لیکن وہ اللہ والے جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن پر ہم عاشق ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ایک رات میں ایک کلام پاک پڑھتے ہیں اور ہم پوری زندگی میں ایک کلام پاک ختم نہیں کر پاتے۔ اس لیے بزرگوں، اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔